السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جس کا مطمع نظر بھی دیگر دنیا دار لوگوں کی طرح صرف اور صرف پیسے کا حصول تھا، ان کی طرح اس کی زندگی کی فلسفی بھی صرف مادہ پرستی کے گرد ہی گھومتی تھی کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال و اسباب، جائیدادیں اور بینک بیلنس جمع کروں۔ ان چیزوں کا حصول زندگی میں راحت و آرام کا باعث ہے۔ وہ شخص پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹیکس جمع کرنے والے ادارے میں ملازم تھا۔ اس سلسلے میں ایک نوجوان دائی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس شخص نے نوجوان سے کہا، اپنا حساب پیش کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اصل حساب تو قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ پھر اس نے اپنے واجبات ادا کیے اور چل دیا، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ اصل حساب تو قیامت والے دن دینا پڑے گا اس شخص پر عجیب اثر کیا۔ یہ الفاظ اس کے ذہن سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہر وقت اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ اور فکر تھی کہ میں نے اس حساب کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میں دنیاوی مشاغل میں اتنا کھو گیا ہوں کہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ہی بھول گیا ہوں۔ مجھے اس دن کے حساب کا بالکل خیال نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر جمع ہوا زنگ آنکھوں کے راستے باہر نکلنے لگا اور اس کی زبان پر یہی الفاظ بار بار آ رہے تھے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ یہ نوجوان دائی کسی مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ اسے ایک گھنی دھاڑی والا شخص ملا جس کے چہرے پر نیکی اور تقوی کے آثار تھے۔ اس گھنی دھاڑی اور چہرے کے تقدس کی وجہ سے اس کی شخصیت انتہائی باوقار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص گرم جوشی سے اس دائی کو ملا اور کہا، مجھے پہچانا؟ نوجوان نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، میں آپ کو نہیں پہچان سکا۔ اس نے کہا، میں وہی ٹیکس کلیکٹر ہوں جسے آپ نے کہا تھا اصل حساب تو قیامت والے دن ہوگا۔ یہ مختصر سا کلمہ میرے لیے لمبی چوڑی تقریروں اور واضح نصیحت سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ اس کلمہ نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ میں اس وقت سے آپ کی تلاش میں تھا کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ملاقات بھی کروا دی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور برادرانہ تعلقات پیدا ہو گئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔